آپ لوگ جس طریقے سے لگے ہوئے ہیں 33 گھنٹے سے زائد عرصہ گزر گیا، ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ 10% آگ جو ہے لگی ہوئی ہے 90% بجھا لی گئی ہے۔ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کیا صورتحال رہی، انیشیلی کب پہنچے، رسپانس کب شروع ہوا اور آگ کی کیا صورتحال تھی؟ جی، میرا نام محمد معین خان، چیف فار وزٹ کراچی۔ معین صاحب، یہ اطلاع ہمیں جو ہے 10:26 پر ملی تھی ٹھیک ہے، اور ہم نے فوری طور پر ریسپانس کیا۔ تاہم ہم جب وہاں پر جائے حادثہ پر پہنچے تو ہم نے صورتحال دیکھی کہ آگ کی شدت بہت زیادہ ہے اور یہ جو گل پلازا جو کہ میزنائن اور اس کا جو گراؤنڈ اور فلور اور فرسٹ فلور جو دونوں مکمل طور پر جل رہے تھے، جس میں تقریباً کم سے کم 1200 سے 1500 دکانیں ہیں۔ لوگوں کی جنب غفیر بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ہمیں وہاں پر آپریشن میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ہم نے فوری طور پر اس کو تیسرے درجے کا ڈکلیئر کرتے ہوئے شہر بھر سے 12 فائر ٹینڈر، 3 اسنارکلز اور 1 باؤزر طلب کر لیا، جس کی مدد سے ہم نے اس کو فوری طور پر اس آگ کو بجھانے کی کوششیں شروع کی۔ بالآخر 4 سے 6 گھنٹے کے بعد جو فرنٹ کی دکانیں تھیں ان کے شوروں کو مدھم کر دیا گیا، تاہم جو دکانیں اندر کی جانب تھی ان پر پانی ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کر رہا تھا، جس کی اور اندر تقریباً ساری دکانیں چل رہی تھی، جس کی وجہ سے شدت بھی بہت زیادہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فائر فائٹر اندر جانے سے گریز کر رہا تھا، کیونکہ ہیٹ دکان سے جو اندر کی جو شاپس تھیں، جو جس کے اندر پرفیوم بھی رکھے ہوئے تھے، اپنا باڈی اسپرے بھی تھا اور ہر طریقے کے مٹیریل، کھلونے وغیرہ، تو بہت شدت سے جل رہے تھے۔ اور یہی ہوا کہ ہم جب اس کو ہم نے کافی حد تک کنٹرول کر لیا تو صبح میں تقریباً یہ سمجھیں کہ اپنا ایک حصہ اس کا مدھم ہوا، جس میں ہمارا جو ایک فائر فائٹر بھی شہید ہو گیا جس کا نام محمد فرقان تھا، اور آگ ایک بار پھر جو ہے مکمل طور پر یہ سمجھیں کہ پھیل گئی، وہ حصہ گرتے ہی۔ جی، یہی وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے آگ پہ قابو پانا مشکل ہو گیا۔ میں تھوڑی سی کچھ ذرا انیشیل حقائق ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے فائر اسٹیشن جو ہے، فائر بریگیڈ اسٹیشن جو ہے یہاں سے وہ 5 منٹ کی دوری پر ہوگا گل پلازا سے، اور آپ نے خود بتایا کہ 14 فائر ٹینڈر تھے، 3 سنورکلز تھیں اور 1 باؤزر تھا۔ ایم اے جنر روڈ پہ ایک اس کا حصہ ہے، دوسرا گارڈن کی طرف ہے۔ تو ذرا ہمیں بتائیے گا آپ لوگ پہنچے کب؟ آگ لگی ہے تقریباً 10:15 بجے کے قریب، آپ لوگ پہنچے کب اور کہاں پہ لوکیٹ کیا فائر ٹینڈرز کو، سنورکل کو اور باؤزر کو؟ بالکل، میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے 15 منٹ کا مشکل سے راستہ ہے، اور ہمارا جو ایس او پی ہے، فائر کال جیسے ہی ہمیں ریسیو ہوتی ہے، جیسے ہی ہمیں 10:20 پر یہ فائر کال ریسیو ہوئی ہے تو ودن 15 منٹ 10:35 پر ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے۔ لیکن وہاں پر میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ لوگ اس قدر زیادہ تھے کہ ٹریفک تو ناممکن تھا، وہاں پر سائیکل بھی چل سکتی، فائر ٹینڈر کو جگہ ملتی، اور ہر دکاندار کی خواہش یہ تھی کہ اسی وقت وہ گاڑی اس کی دکان کی فائر جو ہے اس کو بجھا دے۔ چمتانی لگی ہوئی تھی، یہی وجہ تھی کہ اور جس وقت آپ لوگ پہنچے اس وقت کس فلور پہ آگ تھی؟ کیونکہ آگ آہستہ آہستہ اوپر کے فلور تک گئی ہے، اور کچھ دکاندار بتا رہے ہیں کہ بیسمنٹ جو ہے وہاں پر آگ نہیں تھی۔ تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہاں پر آگ تھی جب آپ لوگ پہنچے؟ بیسمنٹ ابھی بھی محفوظ ہے، جی، اور کل بھی میں بیسمنٹ میں نیچے اترا ہوں، اور اوپر کے فلورز میں دونوں میں مکمل آگ تھی۔ جو اپنا گلی کی جو شاپس ہیں بیک سائڈ پر اور جو فرنٹ کی شاپس ہیں دونوں پہ مکمل جل رہی تھی، اور یہ کہنا کہ مقصد فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچا، یہ صرف لفظی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہم ابھی یہ اسٹیبلش نہیں کر رہے کہ فائر بریگیڈ کا پہنچا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے اندر سے جو تمام تر کھڑکیاں تھیں وہ گرلڈ تھیں، ان میں جالیاں لگی ہوئی تھیں، کیا وہ توڑی جا سکتی تھیں؟ اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس سامان تھا اگر لوگ وہاں سے باہر نکلنا چاہیں کسی بھی طریقے سے؟ کیونکہ یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں، آگ تو بجھائی جا رہی ہے مگر کھڑکیاں بند ہیں، اس کے لیے کیا کیا گیا؟ بالکل، جیسے اپنا ہم کہتے ہیں کہ فائر اینڈ ریسکیو، تو فائر پہلے بجھائی جاتی ہے، ریسکیو بعد میں کیا جاتا ہے۔
تو جب ہم نے سامنے کی شاپس کی دکانیں کی آگوں کو بجھایا ہے، شعلوں کو ٹھنڈا کیا ہے، لیکن ہیٹ میں نے پہلے بتایا بہت زیادہ ہے، تو ہمارے وہ فائر فائٹر اندر گئے، اندر سے باڈیاں دو ریکور کر کے انہوں نے جو ہے شاپ سے جو نکالی ہیں جو کہ پہلے ہی دن، اور یہی وجہ ہے کہ مقصد کہنے کا کہ ریسکیو کا عمل تاخیر کی وجہ یہی ہے کہ یہی ایس او پی ہے، اب جب آگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو اندر سے ظاہر ہے اس وقت ریسکیو نہیں ہوتا، تو پہلے آگ ہمایوں کو صاحب ٹھنڈا ابھی کیا جاتا آپ ہے۔ جیسے بتا رہے ہیں کہ ہیٹ بہت زیادہ تھی، آگ کی شدت بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی فرسٹ ڈے جس دن آگ لگی پوری رات پانی کے ساتھ آگ کو بجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور پھر کل صبح ہم نے دیکھا کہ فوم کا استعمال کیا گیا. تو فوم کا استعمال پہلے دن ہی کیوں نہیں کیا گیا اور 2 دن تک ہی ادھر آگ لگی رہی اور اس کو پھر پہلے دن پانی سے بجھانے کی کوشش کی گئی؟ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دن استعمال نہیں کیا گیا؟ پہلے ہی دن استعمال کیا گیا، اور جس دن فائر ہوئی ہے یہ سمجھیں کہ بذریعہ ٹیلی فون میئر صاحب فوری طور پر آن بورڈ تھے، لمحہ بہ لمحہ ہم ان کو تفصیلات بتا رہے تھے، پانی کی اگر شارٹیج ہو رہی تھی، جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں تمام چیزیں ہمیں آن دا اسپاٹس جو ہے پرووائڈ کی جا رہی تھیں. یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی اگر آپ ہمایوں صاحب ساتھ ہی رہے گا، ہمارے رپورٹر ہیں جو ظاہر ہے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے وہاں سے وہ ہمیں کوریج کر رہے ہیں، رپورٹنگ دے رہے ہیں. افضل ذرا بتائیے گا، ہفتے کی رات کیا پانی سے آگ بجھائی گئی یا کیمیکل اس کا استعمال بھی کیا گیا تھا یا دوسرے دن کیا گیا تھا، ہوا کیا تھا؟ دیکھیے جب بھی کیمیکل استعمال ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ کیمیکل کا ایک مخصوص جھاگ ہوتا ہے جو کہ متاثرہ بلڈنگ سے ہوتا ہوا نیچے زمین پہ جہاں پر پانی نظر آتا ہے اس پہ وہ جھاگ ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ فوم استعمال کیا جا رہا ہے. اور جب فوم استعمال کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ فوم آگ بجھانے کے لیے فوم استعمال ہو رہا ہے، لیکن گزشتہ روز صبح 10 بجے تک جو ہے وہ فوم استعمال نہیں کیا گیا تھا. جس جگہ سے میں رپورٹ کر رہا تھا وہاں پر جو فائر فائٹرز تھے وہ محض پانی جو ہے وہ بلڈنگ کے شگاف یا کھڑکیوں سے اسنورکل کے ذریعے پھینک رہے تھے، اور پھر ہم نے جی افضل آپ بتائیں، آپ کنٹینیو کریں. پھر اس کے بعد جب ہم نے اس بات کو بار بار جو ہے وہ اپنے بیپرز میں اور خبروں میں نشر کرنے کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ روایتی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے، صرف پانی کا استعمال ہو رہا ہے، فوم استعمال نہیں کیا جا رہا. اس آگ کو گزشتہ روز سے ہی تیسرے درجے کی جب آگ قرار دے دیا گیا ہے اور اتنی بڑی آگ لگی ہے اور اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ لوگ اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اس میں فوم استعمال کیا جانا چاہیے تاکہ فوری طور پر آگ بجھ سکے اور اس کے بعد لوگوں کو ریسکیو کرنے کا کام شروع ہو سکے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بالکل الٹ صورتحال تھی اور صرف پانی استعمال کیا جا رہا تھا کھڑکیوں اور شگاف کے ذریعے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ صرف اپنی فارمولیٹی کو پورا کر رہے ہیں، ان کے پاس سامان موجود نہیں تھا. یہ تو ایک سوال ہے کہ کیوں جب تیسرے درجے کی آگ قرار دے دیا گیا تھا تو پھر کیوں پہلے ہی دن سے جو ہے وہ اس میں فوم استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے ہی لمحے میں جو ہے وہ فوم استعمال کرنا شروع کر دینا چاہیے تھا، جس کے بعد یہ آگ پر یہ قابو میں آ جاتی اور اس کے بعد آگ کو بجھانے کے بعد لوگوں کو ریسکیو کرنے کا کام کیا جاتا ہے. لیکن دیکھنے میں یہی آیا کہ، اور جو تاجروں نے بھی بتایا کہ ایک تو فائر بریگیڈ جب آئی تو ان کے پاس پانی کی کمی تھی، اور پھر پانی کی قلت ہونے کی وجہ سے آگ بجھانے کے عمل میں تعطل ہوا، اور اس تعطل کے دوران جو ہے وہ آگ کی شدت بڑھتی چلی گئی. پہلے ایک دکان میں لگنے والی آگ کئی دکانوں میں لگ گئی، اور پھر جو گراؤنڈ فلور میں لگی ہوئی آگ تھی وہ میزنائن فلور سے ٹاپ فلور تک چلی گئی. لیکن ٹاپ فلور صاحب کا پوائنٹ آف ویو جان لیتے ہیں. ہمایوں صاحب پہلی چیز تو یہ کہ پہلے دن پانی کا استعمال کیا گیا، فوم کا استعمال نہیں کیا گیا. دوسری چیز یہ کہ وہاں پر جو متاثرہ لوگ تھے، دکاندار تھے، لواحقین تھے، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آئیں تو ان میں پانی موجود نہیں تھا. تیسری چیز یہ کہ آپ کی ایک سنارکل بھی وہاں پر جا کے خراب ہوئی، اس سنارکل کا کیا ہوا، اس کو ہٹا دیا گیا ہے؟ جناب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ فائر اینڈ سیفٹی جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے، اور فارم کا ذکر جو کر رہے ہیں افضل صاحب کہ فارم نہیں مارا گیا، کہ اس دن تو کوئی بندہ اندر آ ہی نہیں پا رہا تھا، رپورٹر حضرات سامنے مین روڈ پر کھڑے ہوئے تھے. اور دوسری چیز یہ کہ فارم کی لاجک یہ ہے کہ فارم جو کرتا ہے اسمدرنگ کرتا ہے، یعنی کہ چیزوں کو ڈھانپتا ہے، آکسیجن کٹ آف کرتا ہے. اور ہم نے جو ہے جس جگہ پر ان کے مقصد پرفیوم تھا، جس جگہ پہ پلاسٹک کا سامان تھا، اس جگہ پر فارم یوٹیلائز کیا جاتا ہے، وہ بی کلاس فائر کہلاتی ہے.
एक क्लास फायर वो होती है जहाँ पर पानी से ही ठंडा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी जो है लेवल नहीं बनता फोम का। तो दोनों चीजें कहना कि अफजल साहब के वहाँ पर हो, मे भी पॉसिबल है अफजल साहब जहाँ जिस तरफ खड़े हुए हों वहाँ पर जो है वहाँ झाग ना बन रहे हों, या वहाँ पर जो है हुमायूं साहब, आप कह रहे हैं कि अफजल साहब ठीक कह रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर मौजूद थे और भी मीडिया के नुमाइंदगान मौजूद थे। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रही हूँ, देखें हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे एक वाक़या हुआ था 2012 में बल्दिया फैक्ट्री का। बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या सानहे में इसलिए तब्दील हुआ कि वहाँ पर दरवाजे बंद थे और उसकी एक अलग क्रिमिनल किस्म की रिपोर्ट हमारे सामने है कि वो वाक़या एक डिफरेंट नौयत से इस वजह से सानहा बना कि लोग नहीं निकल सके, लोग ट्रैप हो गए थे। यहाँ पर रास्ते बंद नहीं थे, यहाँ पे रास्ते खुले हुए थे। लेकिन मसला ये है कि हमने इतने सालों में सीखा क्या? थोड़े दिन पहले आरजी मॉल में आग लगी थी, हमने सीखा क्या? क्या हमारी फायर फाइटर्स वेल इक्विप्ड हैं? क्या हमारे पास मतलूबा तादाद में फायर टेंडर्स हैं? क्या हमारे पास आग बुझाने के आलात मौजूद हैं? ये आपको बताना होगा, नहीं तो कल खुदा न खास्ता एक और वाक़या होगा और आप आकर इसी तरह हमें तावीलें दे रहे होंगे। आपको भी बताना होगा कि आपके इदारे के पास वसाइल हैं कि नहीं तीसरे दर्जे की आग से निपटने के लिए। ये एक दीगर सवाल है कि जो इस वक्त फायर टेंडर्स हैं या जो फायर फाइटर्स हैं वो मौजूदा आबादी के हिसाब से काफ़ी हैं या ना काफ़ी हैं, और ये एक अलहदा सवाल है कि लोग टेक्निकल हैं या उनके पास फायर इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स कहते हैं। तो मैं आपको बताते चलूं कि पर्सनल प्रोटेक्ट इक्विपमेंट बिल्कुल होते हैं, और जो है जहां तक सवाल है कि ये क्या फायर टेंडर और स्टाफ की नफरी जो है वो इस कराची के लिए काफ़ी है, तो बिल्कुल ना काफ़ी है, क्योंकि स्टैंडर्ड एक्सपर्ट स्टैंडर्ड जो है वो इनके पास कितने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं? जी हुमायूं साहब। जी मैं बता रहा हूँ। हमारे पास इस वक्त 45 फायर टेंडर्स हैं, 8 स्नॉर्कल्स हैं, 2 बाउजर्स हैं और दीगर जो 3 रेस्क्यू यूनिट हैं। तो ये हमारा तकरीबन 56 गाड़ियां हैं हमारे पास जिस वक्त कराची में। तो मुझे एक चीज और बता दें हुमायूं साहब, आप ये भी बता दीजिए कि आपके पास जो गाड़ियों की तादाद आपने बताई है उसमें से कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि खराब हैं और मुख्तलिफ जो गैरेजेस हैं वहां पर आप लोगों के खड़ी हैं, वो कितनी ऐसी हैं जिनकी जरिए से आप इस तरह की आग पर काबू पाने के लिए काम कर सकते हैं? क्योंकि एक तो आप लोग कहते हैं कि पूरे शहर से फायर ब्रिगेड को जो है यहाँ भेज दिया गया है, लेकिन गाड़ियां 20 या 22 ही और होती हैं जो यहाँ पर काम कर रही होती हैं। तो क्या जी बिल्कुल, जो भी अपना आपका जो कहना है कि 20 से 22 गाड़ियां काम कर रही होती हैं, होता ये है कि जब हम पूरे शहर की गाड़ियां निकाल के यहाँ नहीं भेज देते और हम एक एसओपी के तहत जो है जिस तरीके से एक हमारा है लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, एक है ईपी जोन फायर स्टेशन, एक है लांडी फायर स्टेशन, तो हम यहाँ से 2 फायर स्टेशन चॉइस करते हैं और एक स्टेशन उन दोनों इलाकों के लिए छोड़ देते हैं। और ऐसा अक्सर आपके जो अफजल साहब और मीडिया एंकर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि बर वक्त कराची में कई जगहों पर आग लगी होती है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फायर फाइटर बुझाई भी गई है। ये मुझे बता दें, पानी था? क्योंकि इसकी शिकायत भी आ रही है कि जो फायर टेंडर आए उनमें से अक्सर के पास पानी नहीं था, किसी के पास डीजल नहीं था। पानी बिल्कुल था, आग पानी से ही बुझती है, और जब पानी की शॉर्टेज की कमी का सामना पड़ा तो फायर ब्रिगेड को तो फौरी तौर पर जो है वाटर बोर्ड से रब्ता किया, जिस पर वाटर बोर्ड के टैंकर्स जो है वहाँ पर आना शुरू हुए। जैसे मैंने बताया पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, हमारी फायर की गाड़ियाँ भी जो है वहाँ पर अप्रोच नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जो तमाशगीन थे, जो देखने वाले थे, उसको उनकी वो बाइकें खड़ी करके, कारें खड़ी करके ऐसे देख रहे थे जैसे शायद कोई मेला लगा हुआ है। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम का सामना हुआ। तो टैंकर भी इसी तरीके से जब हमारे पास आना शुरू हुए, जब इसका क्राउड कंट्रोल हुआ है और रूट्स जो हैं वो मखसूस कर दिए गए फायर टेंडर और अपना वाटर बोर्ड की गाड़ियों के लिए, तो ये चीजें फिर इजीली हो गई। और अब अल्लाह का शुक्र है इस वक्त भी हमारे फायर फाइटर वहां पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ हुमायूं साहब, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है गुल प्लाजा की? वहां पर आग बुझाई जा रही है, कूलिंग चल रही है, या वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है? इस वक्त वहां पर ये समझें कि 80% कूलिंग चल रही है और 20% कहीं स्पॉट्स में अगर फायर है
تو اس کو بجھایا جا رہا ہے اور ریسکیو کا عمل شروع کر دیا ہے. اور کل بھی ہم نے وہاں پر جو ہماری اسپیشل ٹیم ہے اربن سرچ اینڈ ریسکیو, انہوں نے وہاں پر ریسکیو کرتے ہوئے رات گئے 3 بجے 4 لوگوں کو ریسکیو کیا, باڈیز کو, اور ہاسپٹل روانہ کر دیا تھا. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. ثانیہ جتنا بڑا ہوتا ہے ٹائم بھی اتنا ہی لگتا ہے. اور جس طریقے سے گل پلازا ہے, اپنا حیدری مارکیٹ ہے, یا لیاقت آباد ہے, یا صدر الیکٹرانک مارکیٹ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا باہر ایک پتھارے ہوتے ہیں. اگر ماضی کی بات کریں تو ماضی میں جب ہائی رائز بلڈنگوں میں 23-24 میں کافی آگوں کا جب ریشو بڑھا تو فوری طور پر میئر کراچی مرتضی ہاؤس صاحب نے آئی چندریہ کا روڈ, جی ٹھیک ہے, یہ تو ظاہر ہے پورے کراچی کا مسئلہ ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, ظاہر ہے آپ بہت ساری مشکلات بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, ظاہر ہے ایک ہم اس پورے بلڈنگ کی اگر میلے وقوع کی بات کریں کہ باہر نکلنے کے راستے کتنے تھے, کیا اندر سچویشن تھی, 500 کی دکانوں کی گنجائش تھی, پھر اسے بڑھا کر جی 1200 دکانیں کر دی گئیں, 1500 سے 2000 گز پہ واقع. مجھے یہ بتائیے گا اس ساری چیزوں میں آپ لوگوں کو مشکل بھی آئی ہوگی, کہیں پر آپ لوگوں کو ایسا لگا کہ اگر تو یہ صورتحال ہوتی, اگر تو یہ چیزیں ہوتی تو یہ آگ پر قابو پایا جا سکتا تھا, سیکھا کیا اس واقعے سے ہم؟ اب آپ کا میں نے سوال تحمل سے سنا, میرا جواب بھی آپ تحمل سے سنیں, تو میں اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ جیسے میں نے یہ بتایا کہ پچھلے 23 اور 24 میں ہم نے 3 علاقوں کا اپنا ہائی رائز بلڈنگ کا سروے کیا ہے, کیونکہ ہائی رائز کی بہت زیادہ فائرز ہوئی تھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا 2025 میں ہمارے پاس ایک بھی فائر 3 نمبر ہائی رائز کی نہیں نکلی. اور اس میں اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے جب آڈٹ کر کے رپورٹ دی تھی, لوگوں نے اس پہ امپلیمنٹ کیا. اس مرتبہ جتنی بھی بڑی فائرس ہوئی ہیں یا تو اس طریقے کی مارکیٹس کی ہوئی ہیں, جیسے میں نے ذکر کیا ہے حیدری مارکیٹ میں بھی فائر ہوئی تھی, یا کیونکہ ان کے آگے پتھارے لگے ہوتے ہیں, وہ SOP کو فالو نہیں کرتے. اور اپنا اگر ہم اس کی صدر کی بات کریں, الیکٹرانکس مارکیٹ میں بھی 4-5 بڑی فائرس ہوئی. اچھا ہمایوں صاحب, میں تھوڑا سا میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں, میری بات تو جی میں سوال کو آسان کر کے آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہوں تاکہ ہمارے دیکھنے والے, جی ٹھیک ہے, ٹیک یور ٹائم, اوکے فائن. یس. تو اس میں کوپریٹو مارکیٹ میں بھی لگی, تو اس وقت بھی مقصد وہاں پر جس طریقے کا کنڈا سسٹم لگا ہوا ہے اور جو پتھارے ہوتے ہیں ان کو لائٹیں دی بھی ہوتی ہیں, تو ہم نے باقاعدہ وہاں پر الیکٹرانک مارکیٹ کے جو اپنا عزت مآب صدر ہیں رضوان صاحب, انہیں بھی ہم نے سمجھایا. اور یہاں گل پلازا پہ بھی بڑی کوشش کی ہم نے. آج سے 1 مہینے پہلے بھی یہاں پر بہت بڑی فائر ہوئی تھی 5ویں فلور پہ گل پلازا کے سامنے, اور وہ ودن 4 سے 5 گھنٹے میں بجھا دی گئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میرا بات کو شارٹ کروں, کہ اگر ہم اپنی SOPs کو فالو کریں, جہاں ہم اتنے بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں وہاں ایگزٹ ڈور بھی رکھیں, وہاں پر یہ جو گریل سسٹم ہے جو RJ مال پہ تھا, جو بلدیہ ٹاؤن فیکٹری پہ تھا, جو مہران ٹاؤن پہ تھا, اس گریل سسٹم کو ختم کریں. اور ابھی بھی جو ہم نے اپنا جو یہ باڈیز ریکور کی ہیں 6 باڈیز, تو وہ بھی ہم نے گریل توڑ کے اندر گئے. گریل لگانے کا لاجک ان کا یہ ہوتا ہے کہ اندر ان کے بچے جو یہ ڈیلی ڈیز پہ رکھتے ہیں وہ کوئی کپڑا اٹھا کے باہر نہ پھینک دیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ مال نہ چوری ہو جائے. تو زندگی سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہے, اپنی چیزوں کو بہتر کیا جائے, اپنے سسٹم کو بہتر کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اس طریقے کے واقعات بھی نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب, آپ کہہ رہے ہیں اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے. میں جو آپ سے جاننا چاہ رہی تھی, جب اس طرح کی آگ لگتی ہے ظاہر ہے ڈفرینٹ SOPs ہوتے ہیں, آپ نے کیا محسوس کیا کہ کن چیزوں کی کمی تھی, کیا ہونا چاہیے تھا تو اس آگ پر جلدی قابو پایا جا سکتا تھا؟ وہی میں نے بیان کیا. اگر آپ نے میرا جواب سنا کہ اگر SOPs کو فالو کیا جاتا آگے یہ پتھارے نہیں ہوتے. فائر بریگیڈ والوں کو آپ کی ذمہ داریوں کی بات کر رہی ہوں ایز فائر فائٹر, آپ لوگوں کی ظاہر بہت اہم ذمہ داری ہے اکوپمنٹ کے لحاظ سے. اگر چلیں یہ انسیڈنٹ ہو بھی گیا تھا, ان کا کام تھا فوری طور پہ جگہ کو کارٹن آف کیا جاتا, فائر ٹینڈرز کو اسپیس دی جاتی. وہاں پر ایک دوسرے ہر دکاندار یہ چاہ رہا تھا جو فائر ٹینڈر پہلے آ گئے, اس کا مقصد یہ ہوتا تھا یہ اس سے پائپ چھین کے میں اپنی دکان میں لے جاؤں. دوسرا کا یہ ہوتا تھا میں اس سے پائپ چھین کے اپنی دکان میں لے جاؤں. تو ان چیزوں سے بہت زیادہ ٹائم بارٹ ہوتا ہے.
اور فائر فائٹر کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس طریقے کا واقعات بھی ہو جاتا ہے تو وہاں کی مینجمنٹ کو چاہیے فوری طور پہ کارٹن آف کرے, فائر کی گاڑیوں کو کے لیے راستے کو ہموار کرے, اور جو ایمبولینسز آ رہی ہیں ان کے روٹس علیحدہ رکھے. صاحب آپ شاید ہمارا سوال سمجھ نہیں پائے, جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا ایکوپمنٹ لیک کر رہے ہیں آپ لوگ, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی سچویشن سے 3rd ڈگری فائر سے نمٹنے کے لیے پورا ایکوپمنٹ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے؟ بالکل بالکل, میں نے کہا آگ جو ہے وہ یہ اس کے 5 درجے ہوتے ہیں نا, A کلاس, B کلاس, اور ہر آگ کو علیحدہ طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ بھی علیحدہ ہی ہے. کسی کو فوم سے بجھایا جاتا ہے, کسی کو پانی سے بجھایا جاتا ہے, اور کسی کو جس طریقے سے مقصد یعنی کہ بارود کی آگ ہوتی ہے جو کہ D کلاس ہوتی ہے, وہاں پر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے پاؤڈر, ڈرائی پاؤڈر کا استعمال کریں. تو یہ سب چیزیں مقصد میں نے جیسے کہا یہ ٹیکنیکل ایک وہ ہے. اب جب تیسرے درجے کی اس قدر بڑی, میں نے ڈکلیئر کیا اس کو تیسرا درجہ, اس کا مقصد یہی تھا کہ تمام ادارے, تمام ریسورسز کو, تیسرے درجے کی ڈیفینیشن بھی بیان کر دوں. تیسرے درجے کی ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے کہ یہی نہیں ہوتی ہم نے پوری کراچی سے ساری گاڑیاں بلا دی, بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعلیٰ, گورنر صاحب, اپنا سب تک ایک میسج چلی جائے کہ یہ ایک بڑا ثانیہ ہے, اور جو بھی ریسورسز ہیں وہ فوری طور پر, چاہے پانی, واٹر بورڈ ہے, چاہے الیکٹرکسٹی وہاں سے ڈسکنیکٹ کرنی ہے, تو تمام لوگ ایک پیج پر آن بورڈ ہو جائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے یہ میسج جانا ضروری تھا. آپ کے اپنے ہمارے فائر فائٹر بھائی بھی اس میں شہید بھی ہوئے, ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی صورتحال میں, اور ہمارے 34 لوگ شہید ہو چکے ہیں جو ماشاءاللہ سے ان میں تمغہ شجاعت بھی ہیں, اور وہ سب جو ہے یعنی کہ لوگوں کی جان بچاتے ہوئے, ان کی پراپرٹی بچاتے ہوئے شہید ہوئے. ابھی یہ جو فرقان شہید ہوئے ہیں ان کے فادر بھی شہید تھے. ان کا جذبہ جو اگر ان کے اندر خوف ہوتا تو یہ آگ کے اندر نہیں جاتے. لوگوں کا یہ کہنا فائر فائٹر اندر نہیں جا رہا تھا تو یہ باہر کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا شہید نہیں ہو گیا. لوگوں کا یہ کہنا کہ فائر فائٹر اندر نہیں جا رہا تھا, ہم ان کی بریوری پہ, ہم ان کی شجاعت پہ, ان کے جذبے پہ کوئی شک نہیں کر رہا. آپ لوگوں کا جو کام ہے, ظاہر ہے آپ لوگوں نے زندگی بچانی ہے, خطروں سے کھیلنا ہے, اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے جاتے ہیں. ہم صرف یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا آپ لوگ ویل ایکوپڈ ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں اکثر وسائل کی کمی کی وجہ سے معصوم جانیں چلی جاتی. ہمارے جو فائر فائٹر بھائی ہیں, کیا وہ ویل ایکوپڈ تھے, کیا ان کے پاس فائر سیفٹی گیجٹ کٹ موجود تھی؟ ہم صرف یہ سوال جاننا چاہ رہے تھے. کیا آپ کو ضرورت ہے ان فیوچر ان چیزوں کی, ان وسائل کی, تاکہ آج کے سانے کے بعد ہم چیزوں کو کہتے ہیں نا نئے سرے سے اپڈیٹ کریں, اپ گریڈ کریں؟ جی جی بالکل, جدت یعنی کہ جس طریقے سے انسان اپنے کاروبار میں ترقی کر رہا ہے, اپنی سائنس میں ترقی کر رہا ہے, جہاں پر یعنی کہ کل اسنورکلز, اگر ہمارے پاس اس وقت 106 میٹر اسنورکلز ہے جو 30 منزل ہے, لیکن ابھی یہاں پہ جو ہائی رائز ہیں وہ اس سے بھی اوپر جا چکی ہیں. تو جس طریقے سے انسان ترقی کرتا ہے ویسے ہی سیفٹی بھی ترقی کرتی ہے, تب جا کے دونوں کا یعنی کہ ایکولیٹی ہوتی ہے. اور وہ چیزیں کو بھی SOP کے ذریعے جب فائر اینڈ سیفٹی کے حوالے سے ان کو جو بلڈنگز ہوتی ہیں یا جو گودامس ہوتے ہیں یا جو بازار ہوتے ہیں ان کو جو اس پہ یعنی کہ سب سے پہلے اگر جو کاروبار کرتا ہے وہ فائر اینڈ سیفٹی کو اگر مد نظر رکھے تو میں سمجھتا ہوں ایسے واقعات نہیں ہوں گے. اور آپ کو ایک چیز اور میں بتاؤں کہ یہ جو آگ کی اطلاع ہے ہمیں 16 پہ ملی ہے, اور اس کے باقاعدہ جب لوگوں کا کہنا آسان ہوتا ہے لیکن ٹیکنیک اس وقت جدید دور ہے. جس نے فون کیا عبدالصمد, ان کا کالر کا نمبر, وہ مشکل سے 15 سال کا بچہ ہے جس نے کال کی ہے. 15 سال کا بچہ ہے, اس کا اسکرین شوٹ میرے پاس موجود ہے. اس کو میں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. یہ کہہ دینا بہت مشکل ہے کہ بہت لیٹ آیا یہ ہے, بھائی انہوں نے کسی نے اطلاع ہی نہیں دی ہے. اس سمت جو بچہ تھا 15 سال کا اس نے اطلاع دی ہے. جی اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں آن دا ریکارڈ. بالکل, بہت شکریہ محمد ہمایوں صاحب, آپ سے بڑی ڈیٹیل بات ہوئی, اور اس ساری گفتگو کو جاننے کا مقصد یہ تھا کہ رسپانس ٹائم کیا تھا, کتنی گاڑیاں انگیج ہوئیں, کیا ہوا, کیوں اتنی دیر آگ لگی رہی, کیا یہ ویل ایکوپڈ نہیں ہے. اور ایک بات جو انہوں نے آخر میں بتائی
ایک 15 سال کے بچے نے کال کر کے بتایا کہ آگ لگی ہوئی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری سیوک ڈیوٹی کہاں ہے. ہم ایز شہری کہیں پر گٹر کا ڈھکن نہیں دیکھتے تو ہم بتاتے نہیں ہیں اداروں کے جی یہاں پر آ کے ڈھکن لگا دیں. آج کل تو زمانہ ہے موبائل سے ویڈیو بنائیں, پکچر بنائیں, ٹیگ کریں آپ گورنمنٹ کے اداروں کو اور پھر بتائیں کہ جی میں نے تو آپ کو بتا دیا تھا. لیکن یہاں پر ایک 15 سال کا بچہ بتا رہا ہے آگ لگا ہے, اس کو شعور ہے, لیکن ہم بڑے کیا کر رہے تھے اس ساری صورتحال میں.